سردیوں کی ایک رات تھی، جنوبی قطب کی برف پوش سرزمین پر ہر طرف برف کے پہاڑ جمے ہوئے، سمندر اور برفیلے میدان نظر آتے تھے۔ اس سناٹے میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، ننھے پینگون کے قدموں کی چاپ۔ پینی نامی ننھا پینگون اپنی ماں سے جدا ہو کر دور جا چکا تھا، اب وہ تنہا اپنے خوابوں کی دنیا کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ پینی ایک مختلف پینگون تھا، جہاں باقی پینگون اپنے سیاہ اور سفید رنگوں سے خوش تھے، پینی کو ہمیشہ یہ رنگ بے رونق لگتے۔ وہ سوچتا کہ یہ دنیا اتنی برفانی اور سیاہ سفید کیوں ہے؟ کیا اس دنیا میں کبھی کوئی رنگین دنیا بھی ہو سکتی ہے؟ پینگون نے اپنی ماں سے بارہا کہا تھا، امی کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں برف کا رنگ سفید کے علاوہ بھی کچھ ہو؟ کیا آسمان نیلا ہونے کی بجائے کبھی کوسے قزح کے رنگوں میں بھرا ہو؟ اس کی ماں پیار سے مسکرا کر جواب دیتی، بیٹا ہمارے جنوبی قطب کی دنیا تو ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے، لیکن کبھی کبھی اگر دل چاہے تو تمہیں سب کچھ رنگین لگ سکتا ہے۔ پینی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی دنیا ضرور ہے جہاں ہر چیز رنگین ہو۔ وہ دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس خواب کی تلاش میں وہ ایک دن دور نکل گیا۔ پینی برفیلے میدانوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے برفانی غار کے سامنے پہنچا۔ غار کے اندر ایک عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ پینی نے جھانک کر دیکھا تو غار کے اندر ایک بڑا سا دروازہ دکھائی دیا جس پر رنگین روشنیوں کی لہر چل رہی تھی۔ پینی حیران ہو کر دروازے کے پاس گیا اور اسے چھوا۔ جیسے ہی اس نے چھوا تو دروازہ کھل گیا اور اندر ایک جادوئی ہوا کا جھونکا آیا۔ پینی نے کچھ لمحوں تک انتظار کیا اور پھر ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اسے اپنے ارد گرد کی دنیا بالکل مختلف محسوس ہوئی۔ وہ ایک نئی جادوئی دنیا میں تھا۔ یہاں برف کے پہاڑ نیلے، سبز اور سرخ رنگوں سے جگمگا رہے تھے، آسمان کوسے قزح کے رنگوں سے بھرا ہوا تھا اور زمین پر نرم و ملائم گلابی برف بچھی ہوئی تھی۔ پینی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ دنیا واقعی ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ پینی نے چلنا شروع کیا اور ہر قدم کے ساتھ نئی حیرتیں دیکھتا گیا۔ برف کے پہاڑ گانے گا رہے تھے اور ان میں سے رنگ برنگی جھرنے بہہ رہی تھیں جو بلبلیں بنتی اور رنگین غباریں ہوا میں اڑنے لگتی تھیں۔ پینی نے ان غباروں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور خوشی سے چیخنے لگا۔ اچانک اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ مڑا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ عجیب و غریب پینگون کھڑے تھے۔ وہ سب رنگ برنگے تھے، کوئی نیلا، کوئی سرخ، کوئی پیلا اور کوئی کوسے قزح کے سارے رنگوں سے سجا ہوا۔ پینی حیرت میں ڈوب گیا۔ ایک رنگین پینگون جس کا نام زومبی تھا مسکرا کر بولا، ہم اس رنگ برنگی دنیا کے رہنے والے ہیں، ہم وہ پینگون ہیں جو دنیا کی خوبصورتی اور رنگوں کو دیکھنا چاہتے تھے اور اسی جستجو میں ہم یہاں پہنچ گئے۔ پینی کی آنکھیں چمکنے لگی، کیا میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتا ہوں؟ زومبی نے ہنستے ہوئے کہا، ضرور، لیکن یاد رکھو کہ یہاں آنے کے لیے دل میں خوشی اور محبت کے رنگ بھرنے پڑتے ہیں۔ اگر تم ہمیشہ خوش رہنا سیکھ لو تو یہ دنیا ہمیشہ رنگین رہے گی۔ زومبی نے پینی کو ایک جادوئی درخت کے پاس لے جا کر بتایا کہ یہ درخت اس دنیا کا راز ہے۔ یہ درخت وہ تمام خوشیاں اور محبتیں جذب کرتا ہے جو ہم اس دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ جیسے ہی تم نے کسی کو خوشی دیتے ہو، یہ درخت اور رنگین ہو جاتا ہے، اور کبھی غم اور نفرت ہو تو اس کے رنگ مدھم ہونے لگتے ہیں۔ پینی نے سوچا کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ خوشی سے دنیا بدل جائے، لیکن جیسے ہی اس نے اس خیال کو دل میں جگہ دی، درخت کے رنگ اور زیادہ چمکنے لگے۔ پینی نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی کچھ بدل رہا ہے، اسے اب دنیا زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ کچھ دن پینی نے اس جادوئی دنیا میں گزارے۔ اس نے زومبی اور دوسرے پینگون کے ساتھ کھیلتے ہوئے سیکھا کہ اصل خوبصورتی باہر کی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر دل خوش ہو تو دنیا کی ہر چیز رنگین اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ پینی کو اب اپنی ماں کی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ رنگین دنیا دل کی خوشی اور محبت سے بنتی ہے۔ اب اسے واپس جانا تھا تاکہ وہ اپنی برفانی دنیا کو بھی رنگین بنا سکے۔ جیسے ہی پینی اپنی اصل دنیا میں واپس آیا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا، سفید برف، سیاہ آسمان اور خاموشی۔ لیکن اب پینی کی نظر بدل چکی تھی، اسے ہر چیز میں خاص رنگ دکھائی دینے لگا تھا کیونکہ اس کا دل خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی سکھایا کہ کیسے دل کی خوشی سے ہر چیز خوبصورت اور رنگین بن سکتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کیسے جادوئی دنیا میں گیا اور وہاں سے سیکھا کہ اصل رنگ ہمارے دل میں ہوتے ہیں۔ اب پینی کا دل ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہتا تھا اور اپنی سیاہ سفید دنیا میں بھی رنگین دیکھنے لگا تھا۔ یوں اس نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے رنگوں سے بھر لیا۔ پینگون کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کو خوبصورت اور رنگین دیکھنے کے لیے ہمیں باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے دل کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوشی، محبت اور امن ہو تو ہر چیز رنگین اور دلکش لگتی ہے۔